بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی اس بھری دنیا میں ہر انسان اپنے نفع نقصان پہ نظر رکھتا ہے۔ کوئی بھی کام آدمی شروع کرتا ہے دائیں بائیں کڑی نظر رکھتا ہے، نفع نقصان پہ نظر رکھتا ہے، مہینہ پورا ہوتا ہے تو حساب کرتا ہے، سال پورا ہوتا ہے تو غور و فکر کرتا ہے کہ یہ دھندا مجھے آگے لے کے چلنا ہے یا نہیں، اس میں نفع ہے یا نقصان۔ ہم نے آئے دن بڑے بڑے کارخانوں کو لگتے دیکھا اور کارخانوں کو اجڑتے دیکھا، دکانوں کو بنتے دیکھا، اس کی اوپننگ ہوتے دیکھی اور ان کو کلوز ہوتے دیکھا۔ اور یہ سب کس کے نتیجے میں کہ آدمی حساب لگاتا ہے، غور و فکر کرتا ہے مجھے اس پیشے میں نفع ہے یا نقصان۔ عجیب بات یہ ہے کہ انسان دنیا کا کاروبار کرتا ہے، 5 فٹ کے جسم کو راحت دینے کے لیے کوشش کرتا ہے اور نفع نقصان کا اندازہ لگاتا ہے، فزیکل لائف ظاہری دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس مادی دنیا میں مادی گھر بنانے کے لیے زندگی کی بازی ہار جاتا ہے یا جیت جاتا ہے، اور زندگی کی بازی لگا دیتا ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی جہاں کی کامیابی کے بعد کوئی ناکامی نہیں، جہاں کی عزت کے بعد کوئی ذلت نہیں، جہاں کی راحت کے بعد کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں، اس کے بارے میں آج تک ہم نے ٹھنڈے دل سے نہیں سوچا کہ اس کی کامیابی کس میں رکھی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات پر غور و فکر کرے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے کیا کچھ جمع کیا، کیا کچھ بھیجا۔ یاد رکھیں دوستو، جو کھا لیا وہ اپنا، جو اللہ کے راہ میں لگا دیا وہ اپنا، جو کھا لیا وہ اپنا، کہ پارٹ آف دا باڈی بن گیا، جسم کا جز بن گیا۔ عبادت کریں گے، محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، کوشش کریں گے، چلے پھریں گے، وہ کام لگے گا۔ تو جو کھا لیا وہ اپنا اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، لگا دیا وہ اپنا، کہ اس کا اجر اللہ کے یہاں محفوظ ہو گیا۔ باقی کچھ بھی اپنا نہیں، سب ورثہ میں تقسیم ہو جاتا ہے، سب ورثہ میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ 2 قسم کا مال اپنا ہے، جو کھا لیا وہ اپنا، جو اللہ کے راہ میں لگا دیا وہ اپنا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو لگایا وہ بہت کم، جو کھایا وہ بڑا بے ڈھنگا، لیکن جو بچایا وہ بہت زیادہ، جو بچایا وہ بہت زیادہ۔ جب دنیا کے نفع نقصان کو ہم اس چیز سے پرکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، تو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، ٹیلی کرتے ہیں، اپنی آمد و رفت کا حساب رکھتے ہیں، اور اس کے اعتبار سے ہم آگے کا ڈیسیژن لیتے ہیں، تو یہی چیز ہم اپنی آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ فانی دنیا میں فانی گھر بنانے کے لیے زندگی کی انرجی لگا دیتے ہیں، زندگی بھر کی کمائی لگا دیتے ہیں فانی دنیا میں فانی گھر بنانے کے لیے، باقی دنیا میں باقی گھر بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے دوست۔
اس لیے جس طرح سے ہم دنیا کے نفع نقصان پہ ہم کڑی نظر رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے نفع نقصان پر نظر رکھیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دن کے اختتام پر چند منٹ نکالیں، سونے سے پہلے چند منٹ نکالیں اور خود سے پوچھیں کیا آج میں نے کتنی نیکی کمائی، آج میں نے کتنی نیکی کمائی، کتنے نیک کام کیے، نفل کتنی پڑھی، کتنی تلاوت کی، کتنا ذکر کیا، مالی صدقات کے اعتبار سے کتنا خرچ کیا، کتنوں کی خیر خواہی کی، ایک ایک چیز کو پن آؤٹ کر کے غور کریں، کتنی ہم نے فرض نماز کے علاوہ نوافل پڑھی، کتنی تلاوت کی، کتنا ذکر کیا، اور صدقات اللہ کی راہ میں کتنے نکالے، اور خیر خواہی کتنی کی، کسی کے کام ہم کتنے آئے، اس پر غور کریں۔ اگر یہ سب چیزیں مثبت ہیں، پازیٹیو ہیں کہ ہاں کچھ کیا، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ میرے پیارے اللہ، آپ کا شکر ہے، میں نے نہیں کیا، آپ نے کیا، کروایا مجھ سے، میں نے یہ کام نہیں کیے، پیارے اللہ آپ نے مجھ سے کروائے ہیں۔ میرے پیارے اللہ جیسے آج آپ نے کروائے، کہ اللہ آئندہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ ہمارے نعمتوں پہ شکر ادا کریں گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تاکید کے ساتھ فرمائے۔ اسی طرح ہم غور و فکر کریں کہ یہ ہم نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، فون پر کسی سے غلط بات تو نہیں کی، کسی نامحرم سے ہم نے مزے لے کر نفس کی لذت لینے کی خاطر، حرام لذت کے لیے ہم فون پہ اس کے ساتھ مصروف تو نہیں رہے، نامحرموں سے حرام لذات تو نہیں لی، جھوٹ بات تو نہیں بولی، لایانی باتیں تو نہیں کی جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی ارتھ نہیں ہوتا، ایسی باتیں تو نہیں کی، ہم نے فضول خرچ تو نہیں کیا، بیکار کی، بغیر کسی ضرورت کے ہم نے مال خرچ کیا ہو، یہ فضول خرچی۔ یا اسی طرح ہم نے اپنا وقت ضائع تو نہیں کیا ہا کرنے میں، دوست احباب کے ساتھ گپے لگانے میں اپنا وقت ضائع تو نہیں کیا، اور بیکار بکواس باتیں تو نہیں کی۔ اگر یہ جواب ہاں میں ہے تو اس پہ توبہ اور استغفار کرے، اگر یہ سب کیا ہے تو توبہ اور استغفار کرے۔ ہائے میرے پیارے اللہ، آپ نے سونے اور چاندی، ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی وقت آپ نے مجھے عطا فرمایا تھا، قیمتی دن اور قیمتی رات آپ نے عطا فرمائی تھی، اللہ میں نے ضائع کر دیا۔ ہائے اللہ، میں نے بکواس میں ضائع کر دیا، میں نے بیجا ریاکاری میں اور بکواس میں ضائع کر دیا، لایانی باتوں میں ضائع کر دیا۔ آپ نے مال عطا فرمایا تھا، میں نے دکھاوے میں اس کو ضائع کر دیا۔ ہائے میرے پیارے اللہ، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ جی مجھے معاف کر دیجیے، اللہ جی میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما دیجیے۔ اسی طرح اپنی نیت کا محاسبہ کریں، اپنی نیت کا، جو بھی ہم کام کریں اس میں اللہ کی رضا کی نیت ہو، کام جائز ہو، نیت اللہ کی رضا کی ہو، کام جائز ہونا چاہیے۔ کئی مرتبہ غلط کام ہوتا ہے، اگر اس پہ کوئی آدمی جائز نیت بھی کرے تو حرام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی زنا کرے نعوذ باللہ، اور نیت یہ کرے کہ حضور کی امت میں اضافہ ہوگا، ہائے ہائے کتنی حرام بات ہے۔ تو اس حلال نیت سے، برکت کی نیت سے حرام کام حلال نہیں ہو جاتا۔ یہ کوئی آدمی چوری کرے، ڈاکہ ڈالے اور نیت یہ کرے میں غریبوں کی مدد کروں گا، تو اچھی نیت کرنے سے چوری اور ڈاکہ یہ حلال نہیں ہو جایا کرتا، یہ جائز نہیں ہو جایا کرتا جی۔ تو کام جائز ہو اور اس میں نیت احسن ہو، جائز کام میں نیت احسن ہو، اس کی فکر کریں، اس پر محاسبہ کریں۔ کئی مرتبہ ہم کام تو کرتے ہیں لیکن نیت اس میں کوئی نہیں ہوتی، لہذا اجر بھی نہیں ملتا۔ ہم کام کریں اور اس کے اوپر احسن طریقے کی نیتیں ہوں۔ اسی طرح زبان
دل، نظر اور عمل کا جائزہ لیں۔ جی ہماری زبان نے غلط بیانی تو نہیں کی، لایانی باتیں تو نہیں کی، بکواس باتیں تو نہیں کی۔ کئی مرتبہ دوست احباب بیٹھ جاتے ہیں اور لطیفے پہ لطیفے، لطیفے پہ لطیفے سناتے ہیں، جوک پہ جوک سناتے ہیں، اور بالکل لایانی بیکار کی باتیں، بس ہو ہا کرنے کی، کوئی مقصد نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی دعا میں بہت دیر تک رو کے اٹھ کر آیا ہے، ایک آدمی بہت دیر تک قرآن پاک کی تلاوت کر کے آیا ہے، ایک آدمی بہت دیر تک ذکر و اذکار کر کے آیا ہے، کہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ آپ نے سوچا چلو ان کا ذرا دل خوش کر دیتے ہیں، ان کا دل خوش کر دیتے ہیں کوئی لطیفہ سنا کے، تاکہ ان کے اوپر یہ کثرت سے رونے کی وجہ سے اور کثرت سے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے کہیں ان پر غفلت، کہیں خشکی طاری نہ ہو جائے، تو چلو ان کا دل خوش کر دیتے ہیں۔ بہت سارے اللہ کے نیک بندوں کے پاس بہت سارے اس طرح کے افراد آتے رہتے ہیں جو ان کا دل خوش کرتے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ آپ کسی کا دل خوش کرنے کے لیے کوئی لطیفہ سنا دیں، کوئی بات سنا دیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی نیک نیت کے، بس وقت ضائع کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ہو ہا کرنا، لطیفے بازی کرنا، لایانی باتیں کرنا، قیامت کے دن ان اوقات کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ہم اپنی زبان پر غور و فکر کریں، اسی طرح دل پر نظر رکھیں، اس دل کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ آج کل کے بہت سارے نوجوان بچے ظاہر میں اپنے آپ کو صوفی صافی بن کے دکھاتے ہیں، ظاہر میں جو بو دستار میں رہتے ہیں، ظاہر میں سفید پوش ہوتے ہیں، اور ظاہر میں اس طرح رہتے ہیں کہ کسی کو شبہ تک نہیں ہوتا، لیکن خیالات کے گناہوں میں مگن رہتے ہیں۔ کتنے نوجوان پیارے پیارے بچے کہتے ہیں، آ کر دعا کی درخواست کرتے ہیں، علاج معلوم کرتے ہیں کہ ہم حالت سجدے میں ہوتے ہیں اور اس وقت ہم زنا کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے ظاہر میں تو ایسے ہیں کہ خوبصورت ہے، سونے سجیلے ہیں، نیک سالے بنے نظر آ رہے ہیں، لیکن اندر طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے۔ اس لیے کئی مرتبہ آدمی بظاہر سویا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ سویا ہوا نہیں ہوتا، وہ تو گناہ کے خیال میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ذرا میں آپ کو ایک ہنٹ دے رہا ہوں، اس کو غور سے سمجھیں۔ جو نوجوان لڑکا اور لڑکی اپنے کمرے کو کلوز کر کے اندر سے تنہائی میں اکیلے رہتے ہوں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ان کا کسی سے افیئر چل رہا ہے۔ اسی طرح جو لڑکا اور لڑکی لمبی لمبی نیندیں نکالتے ہوں، چادریں اوڑھ کر لمبی تان کے لمبی لمبی نیندیں نکالتے ہو، یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ ان کا کسی سے افیئر چل رہا ہے۔ یا تو چادر کی آڑ میں کسی سے بات ہو رہی ہے، اور بات نہیں ہو رہی تو تنہائی میں تصور میں ملاقات ہو رہی ہے، تصور میں ملاقات ہو رہی ہے، تصور کی بدکاریاں ہو رہی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی طرح جو لڑکا اور لڑکی واش روم میں، ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں لمبا وقت گزار رہے ہیں، یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ ان کا کسی سے افیئر چل رہا ہے۔ یہ میں نے کچھ آپ کو اشارے بتا دیے، ان پر ذرا توجہ کرنا۔ لہٰذا جوان العمر بچے، اگر انٹرنیٹ ان کے لیے ضروری ہے ایجوکیشن کے لیے، تو ان کا سیٹ اپ، ان کا سسٹم بند کمرے میں نہ رکھو، ان کو سیٹ کر کے اس میں مت دو، بلکہ کسی ایسے چوک میں، گھر کے ایسے چوک میں اور ایسی جگہ پر رکھ کے دو تاکہ ہر وقت اس کو اس بات کا خیال رہے میرے پیچھے سے امی جا رہی ہے، میرے پیچھے سے ابو گزر رہے ہیں، میری بہن مجھے دیکھ رہی ہے، میرا بھائی مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ وہ گھومتے پھرتے نفس و شیطان کا شکار ہو کر وہ کسی ایسی ویب سائٹ پر نہ چلے جائیں جہاں باطل لٹ جایا کرتا ہے۔ اسی طرح جوان بچے اور بچیوں کو لائٹ کلوز کر کے، لائٹ بند کر کے سونے کا موقع مت دو، بلکہ ان کو ڈم لائٹ چالو کر کے کھلی لائٹ میں سونے کا عادی بناؤ۔ ابتدا میں شروع میں کہیں گے ابو نیند نہیں آتی، کوئی بات نہیں، 1-2 دن کی بات ہے، پھر آ جائے گی انشاءاللہ۔ کب تک نہیں آئے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اندھیرا خود دعوت گناہ دیتا ہے۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو اندھیرا خود دعوت گناہ دیتا ہے۔ لہذا شادی شدہ کے لیے لائٹ بند کر کے سونا سنت ہے، چراغ بجھا کے سونا سنت ہے، لیکن جو ان میریڈ ہیں، جو جوان العمر بچے ہیں، ان کو تو اجالے میں سلانا چاہیے، اس لیے کہ اندھیرا خود دعوت گناہ دیتا ہے تاکہ ان کے خیالات منتشر نہ ہوں۔
ان کے خیالات نہ بھٹکیں، اجالے میں ہر وقت اس بات کا خیال رہے ہمیں کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، ہماری کوئی نگرانی کرنے والا نگرانی کر رہا ہے۔ اتنی بات یاد رہے گی دوستو؟ تو ہم اپنا محاسبہ کرنے والے بنیں، ہم اپنے دل کے محاسبہ کریں، ہم اپنی نگاہوں کا محاسبہ کریں، ہم اپنے کان کا محاسبہ کریں، ہم اپنے فون کا محاسبہ کریں۔ شام کو سوچیں اور اپنے نفس سے سوال کریں کہ تو نے فون استعمال کیا، یہ فون نے تجھے استعمال کیا۔ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ تو نے فون کو استعمال کیا، یہ فون نے تجھے استعمال کیا۔ پتہ چلے گا آپ نے تو فون 1-2 منٹ کے لیے استعمال کیا تھا، ہیلو ہائی کی تھی، 1-2 باتیں کی تھی، ہاں اور نام جواب اس کا مل گیا تھا، بس تیری اتنی ضرورت تھی۔ باقی جو گھنٹوں تو نے فون استعمال کیا وہ تو نے فون استعمال نہیں کیا بلکہ فون نے تجھے استعمال کیا۔ اور فون کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بے جان چیز ہے، فون کے پیچھے نفس ہے، فون کے پیچھے شیطان ہے، فون کے پیچھے اسلام دشمن ہے۔ ان طاقتوں نے تجھے یوز کر لیا، ان طاقتوں نے تجھے یوز کر لیا، تیرے اندر اسلام کی نفرت بٹھا دی، تیرے اندر بیزاری کی باتیں بٹھا دی، تیرے اندر وحشت پیدا کر دی، تجھے بزدل بنا دیا۔ طرح طرح کی خبریں صبح سے شام تک آپ 2-4 چینل دیکھ لو، سوائے بزدلی کے اور کوئی سبق نہیں پڑھایا جاتا۔ ایسا لگتا ہے وہ 2-3 دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بالکل ختم ہو جائے گی، اس کے اندر اب کچھ نہیں رہے۔ مایوس کن خبریں سننے کو ملتی ہیں، اس لیے چھوڑو، دفع کرو ان کو۔ جتنی دیر ہم فون میں اپنے وقت کو نیوز دیکھنے میں لگا رہے ہیں، یہ کون سے متقی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے تقوی کا خیال رکھتے ہوئے، ہمارے ایمان کی فکر کرتے ہوئے ہمیں حوصلہ افزائی کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو ایک خاص سازش کے تحت امت کو بزدل بنا رہے ہیں، تاکہ امت کے اندر سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، امت کے اندر جذبہ عمل ختم ہو جائے، نماز پڑھنے کا جذبہ، تلاوت کرنے کا جذبہ، دعا کرنے کا جذبہ، خیرخواہی کرنے کا جذبہ، یہ سارے جذبات پانی ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ اس سازش کے تحت یہ چینل ایجاد کیے گئے، اور ہم ان چینلوں کو ایسے حوالے میں پیش کرتے ہیں جیسے کوئی وحی ہو، جیسے کوئی وحی ہو۔ ہائے ہائے! اس لیے دوستو اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ ہم فون استعمال نہیں کر رہے، فون ہمیں استعمال کر رہا، اور فون کے ذریعے سے شیطان ہمارا استعمال کر رہا ہے، ہمارا استحصال کر رہا ہے، نفس ہمارا استحصال کر رہا ہے، باطل طاقتیں ہمارا استحصال کر رہی ہیں، ہمیں برباد کر رہی ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے فون کا قرب اختیار نہ کرو، قرآن پاک کا قرب اختیار کرو، اللہ کے ذکر کا قرب اختیار کرو، بزرگوں کی کتابوں کو پڑھو، ان کی باتوں کو پڑھو، ان کے ملفوظات کو پڑھو، آپ کو حوصلے ملیں گے، آپ کو قوت عمل ملے گی، آپ کے اندر انرجی ڈیولپ ہوگی، آپ آگے بڑھنے کے حوصلے کے ساتھ جئیں گے، آپ کے ایمان کو قوت ملے گی، آپ کے دل میں روشنی آئے گی، اجالا آئے گا۔ آج ہمارے دلوں میں اندھیروں نے ڈیرے ڈال دیے، آج ہم حوصلے ہمارے پست ہو چکے ہیں، سوچنے کی صلاحیت نہیں رہی، ہم حالات سے سمجھوتا کر بیٹھے ہیں، چلے ہم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، جیسا کہہ رہے ہیں ویسے ہی کرنا پڑے گا، ایسے جینا پڑے گا۔ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور کے اندر قدم رکھا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں مبعوث ہوئے، اس دور کی فضا تو کچھ اور تھی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات سے سمجھوتا کیا؟ کیا ویسا اپنے آپ کو بنا لیا جیسا ماحول ان کو بنانا چاہ رہا تھا؟ یا ماحول کو اپنے پیروں کے نیچے روند کر اور اس کو صحیح دشا اور صحیح سمت دی؟ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور قدوے کو اپنائیں، صحابہ کرام کے اسوے اور قدوے کو اپنائیں، ان کی زندگی کے نمونے کو اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی ہم روزانہ کچھ وقت سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے کاموں کا محاسبہ کریں، کیا کھویا اور کیا پایا۔ اگر نیکیاں زیادہ ہیں، اگر نماز وقت پر پڑھی، اگر ہم نے تلاوت کی ہے، ذکر کی توفیق ملی، صدقہ خیر خیرات کیا، کسی کی خیر خواہی کی، کسی کی بھلائی کی، کسی کے ہم کام لگ گئے، کسی کا ہم نے دل خوش کر دیا، تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ بار بار اس طرح کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر جواب نفی میں ہے، وقت ضائع کیا، نمازیں ضائع کی، نماز قضا کر کے پڑھی، ذکر فوت ہوا، تلاوت فوت ہوئی، لیانی ہوئی، بدنگاہی ہوئی، بدخیالی ہوئی، فضول خرچی ہوئی، کسی کی کوئی بھلائی نہیں کی بلکہ کسی نہ کسی کی برائی کی اور غیبت کی، کسی کی چغلی کی، اگر یہ جواب مل رہا ہے، نامہ اعمال میں یہ سب آ رہا ہے، تو اس پر استغفار کریں، توبہ کریں۔ ہائے میرے پیارے اللہ،
قیمتی دن، قیمتی صبح، قیمتی شام، سونے اور چاندی، ہیرے جواہرات سے قیمتی لمحات زندگی اللہ میں نے ضائع کر دیے۔ خربت یومی، میں نے آج کا دن بیکار کر دیا میرے پیارے اللہ، میں نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا، ہائے میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ کئی مرتبہ اس درد نایاب پر، اس ہائے ہائے پر اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا فرما دیتے ہیں جو کرنے پہ بھی نہیں ملتا۔ درد نایاب پر، درد نایاب پر، اس ہائے ہائے پر اور نہ کرنے پر اور افسوس پر اللہ پاک وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں جو بڑی بڑی نیکیاں کرنے پر نہیں ملتا۔ اسی طرح دوستوں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کو مایوس نہ کریں، کسی کو مس گائیڈ نہ کریں، بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ کریں۔ کوئی آپ سے مشورہ لے، آپ کے سامنے اپنی کوئی رائے رکھے تو آپ منہ پھٹ ہو کر فٹاک سے اس کی تردید نہ کریں، کوئی اپنی رائے قائم نہ کریں جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو، جب تک آپ انشراح نہ ہو، جب تک آپ اس معاملے میں کسی صاحب دل سے، صاحب رائے سے معلوم نہ کر لیں آپ کیوں رائے قائم کر رہے ہیں۔ اس لیے عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے، کوئی آدمی ہم سے کوئی مشورہ لیتا ہے، ہم منہ پھٹ فوراً ہاں اور نہ کر دیتے ہیں، حالانکہ جو مشورہ وہ لے رہا ہے اس کے بارے میں ذرہ برابر ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، ہمارا نہ کچھ تجربہ ہے، نہ اس فیلڈ کے اندر ہمارا کوئی معاملہ ہوا ہے، اور ہم منہ پھٹ ایک دم سے کہہ دیتے ہیں نہیں یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے جس وقت ہم سے کوئی مشورہ لے رہا ہو، کوئی رائے لے رہا ہو تو ہم فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور کہیں پیارے اللہ، حضور کا امتی، پیارے اللہ آپ کا بندہ مجھے اپنے لیے خیر خواہ سمجھ کر مجھ سے مشورہ لے رہا ہے، اللہ میں کیا مشورہ دوں، مجھے خود پتہ نہیں اس لائن کا، اللہ مجھے خود پتہ نہیں ہے، پیارے اللہ میرے دل میں انشراح کیجئے، میرے دل میں ٹھنڈک ڈال دیجئے اور مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیے جس بات میں اس کے لیے نفع ہو۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کی طرف توجہ کرنا چاہیے، یا کچھ اس سے ٹائم مانگنا چاہیے، دیکھو آپ نے مجھ سے سوال تو کیا لیکن مجھے آپ عصر تک کا وقت دو، اس دوران دعا بھی کرے اور اس لائن میں اپنے سے کسی بڑے تجربہ کار آدمی سے مشورہ لے لے۔ کوئی آدمی اگر اس طرح کا مشورہ مانگے تو کیا مشورہ دینا چاہیے، تو وہ آدمی تجربہ کار جو بات آپ کو کہے اس پر پھر آپ انشراح حاصل کریں اور پھر امانت اس کے حوالے کر دیں کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ آپ ایسا کر لیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم منہ پھٹ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ کر، عقل مند سمجھ کر جو چاہیں منہ میں سے نکال دیں، نہیں، یہ امت کو گمراہ کرنا، یہ مس گائیڈ کرنا۔ اتنی بات یاد رہے گی دوستوں۔ اس محفل میں چند نکاح بھی ہیں، اللہ رب العزت جن بچوں کا نکاح ہونے جا رہا ہے اللہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں اور برکت عطا فرمائے اور مستقبل کو روشن فرمائے، اور ان نکاحوں کو نیک نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بنائے، اور ان نکاحوں کو اللہ پاک محبت والا جوڑا بنا دے اور دونوں خاندانوں کے ملنے جڑنے کا اللہ پاک اس کو ذریعہ بنا دے، اور ایسا مثالی انداز سے یہ زندگی گزاریں کہ جو نوجوان ان کو دیکھے رشک کرے کہ ہم بھی اس طرح سے زندگی گزاریں۔ نکاح تو دو لفظوں کے ایجاب و قبول سے وجود میں آ جاتا ہے، بقول میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ قاضی کہتا ہے تلوار خاں کی لڑکی بندوق خاں کا لڑکا، کہو تم نے قبول کی؟ کہ جی ہاں میں نے قبول کی، بس ہو گیا نکاح۔ نکاح کرنے میں نہ ہاتھی جوڑتے ہیں نہ گھوڑے ناچتے ہیں، دو جملوں کا جی اعتراف کر لینا، ایجاب و قبول کر لیں، اس سے نکاح جڑتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پوری زندگی کیسے گزارنی چاہیے یہ مستقل ایک سلیبس ہے، اس لیے کہ جو آپ کے پاس آئی ہے وہ کسی ایک ہی کام کے لیے نہیں آئی کہ بس انجوائے کرنا ہے صبح اور شام اور دن اور رات، جوانی کے کھیل کھیلنے، نہیں، یہ ایک عمل ہے، یہ بھی عبادت ہے، اللہ پاک نے حرام سے بچا کر حلال عطا فرمایا، یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، نیک نسل انسانی کا حصول، پھر اعمال کی حفاظت، ایک دوسرے کا عمل پہ تعاون کرنا، ایک دوسرے کا ایمان پر تعاون کرنا، اور باہمی ایسے محبت اور الفت کہ جس کے ذریعے سے خاندان جڑے، پورا گھر جڑ کے چلے، ایک دوسرے کی خدمت، ایک دوسرے کی خیر خواہی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، اور اپنی زندگی کا ایسا نمونہ بنانا کہ جو دیکھے وہ اپنے آپ کو اس کا لائق تقلید سمجھے۔ بہت سارے مقاصد ہیں اس کے۔
لہذا ان تمام مقاصد پر نظر ہونی چاہیے، ان تمام مقاصد پر نظر ہونی چاہیے۔ نکاح سے پہلے نوجوان بچے، منگنی ہوتی ہے، منگنی ہونے کے بعد فون کا آدان پردان ہوتا ہے، فون جاتے ہیں، اور ابھی نکاح میں 1 سال باقی ہے، اور 1 سال تک فون کے سہارے زندگی گزارتے ہیں، فون کے سہارے۔ یاد رکھنا، باوضو ہوں، شریعت کا حکم اس خانہ خدا میں بیٹھ کے ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں۔ نکاح سے پہلے دونوں منگیتر جن کے آپس میں منگنیاں ہوئی ہیں، صرف رشتے ہوئے ہیں، ابھی ایجاب و قبول نہیں ہوا، نکاح نہیں ہوا جی، ابھی یہ نامحرم ہیں، آپس میں ان کا بات کرنا اور خاص طور سے شہوانی بات کرنا اور بیتوکی بات کرنا، یہ سب حرام ہے، حرام ہے اور حرام۔ عجیب بات ہے، ماں جیسی پیاری اپنی بیٹی جیسی پیاری کو یہ چانس دیتی ہے، بیٹا جاؤ اپنے دلہے کے ساتھ بات کر لو، اور وہ تھوڑی دیر بات نہیں کرتی، پوری پوری رات کرتی ہے، پوری پوری رات کرتی۔ ان کی نیند کی ابتدا ہوتی ہے فجر کی اذان کان میں پڑتے کے ساتھ ہی، جلدی سے فون بند کر کے تکے کے نیچے، جب ساری دنیا اللہ کے سامنے اٹھنے کی تیاری کرتی ہے تب یہ اللہ کے سامنے غافل ہو کے سونے کی تیاری کرتے ہیں، اور پوری رات حرام کاری میں گزاری۔ اور کتنے نوجوان بچے ہیں، صرف منگنی ہوتی ہے ان کے کپڑے اتر جاتے ہیں فون کی اسکرین پر، دونوں کے ایسی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، پیارے نوجوانوں، میں 2 ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایسی حرام کاری میں مبتلا مت ہو، ورنہ یاد رکھنا جو ان رشتوں کے بعد اولاد آئے گی، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں ناک چنے چڑھوا دے۔ ان رشتوں کی بنیادی حرام پہ پڑ رہی ہے، اس لیے پاکیزگی کے ساتھ حلال رشتوں کو حرام نہ کریں، پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزاریں، تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور ایک مثالی ازدواجی زندگی قائم کریں۔ اللہ سے مانگیں، میرے پیارے اللہ، میں اپنے آپ کو کیسا ایسا شوہر بناؤں کہ جو اپنی بیوی کو بھا جاؤں، اس کو پیارا لگوں، میرے علاوہ کسی کی طرف اس کی توجہ نہ جائے، اور میرے پیارے اللہ میری بیوی کو میری نظر میں ایسی پیاری بنا دیجئے کہ میری نگاہیں کبھی نہ پھسلیں، میری نگاہیں خطا نہ کریں، میرے دل اور دماغ میں کسی اور کی تصویر نہ جچے۔ میرے پیارے اللہ ہمیشہ میری بیوی کے ساتھ میری توجہ رہے، اللہ میری بیوی کو ایسے میری نگاہوں میں ایسا پیارا بنا دیجیے۔ یہ چیز اللہ سے مانگیں۔ اس لیے آج کل یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ مسجد اتنی خوبصورت بناؤ کہ یا تو دل لگے مسجد میں، اور اپنے بیڈ روم اتنے اچھے بناؤ یا دل لگے اپنے بیڈ روم میں، یا دل لگے بیڈ روم میں، یا دل لگے اللہ کے گھر میں۔ اور جب دونوں چیزیں کمفرٹ نہیں ہوتی، دونوں چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ وہاں توجہ ہو جی، تو پھر آدمی پڑوسیوں میں جا کے بیٹھتا ہے، دوست احباب کے یہاں جا کے بیٹھتا ہے، اور بھابھی بھابھی کہہ کے گھستا ہے، اس کا بھی گھر برباد کرتا ہے اور اپنا بھی دل برباد کرتا ہے۔ نیز نوجوان بچے جن کا نکاح ہو رہا ہے، ایک بات وہ نفسیاتی طور پہ سمجھ لیں، نکاح کے بعد جب بیوی کے ساتھ رہنا سہنا شروع کریں، اگر کسی دوست احباب کے یہاں کبھی آپ مہمان بنیں اور کھا کر وہاں آئیں، تو اپنی بیوی کے سامنے جی وہاں اس گھر کے کھانوں کی تعریف نہ کریں، ورنہ اس کا دل بہت ٹوٹے گا۔ کئی مرتبہ یہ غلطی شوہر کرتا ہے، کہتا ہے کیا بتاؤں، آج تو بھابھی جان نے کمال کر دیا، بہت شاندار ڈش بنائی۔ تو یہ کہے گی اندر دل میں، جاؤ بھابھی کے ساتھ ہی رہنے لگو، پھر یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں پکانا تھوڑی آتا ہے، اصل تو وہی پکاتی ہے۔ وہ ایک مرتبہ زندگی میں اس کے ہاتھ کا کھایا تو تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھک رہے، یہاں روزانہ ہاتھ جلا جلا کے بڈھے ہو چلے، اور ہمارا کبھی پھوٹے منہ سے تعریف نہیں کی کہ ہم نے جو ہے کھانا کیسے پکایا۔ اس لیے کبھی بھی دوسرے گھر کے کھانے کی تعریف اپنی بیوی کے سامنے نہ کرو، اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نیز ہر عورت نکاح کے بعد اپنے شوہر سے اپنی محبت کا پروف چاہتی ہے، زبان سے کبھی نہیں کہتی کہ مجھے محبت کا پروف لا کے دو، لیکن اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے کوئی چیز ایسی مل جائے جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ پروف دینا چاہیے کہ نہیں؟ سب خاموش، آزمائش میں پڑ گئے۔ ارے کسی وکیل کے پاس جا کے لکھوا کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ اس کے نزدیک قابل اعتبار ہے اس طرح کی عبارت۔
وہ تو آپ کی زندگی کی طرز میں اور عمل میں دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے کہ نہیں. تو میں اس کو آپ کا طریقہ آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں. لیکن وعدہ کرو پہلے دعوت کریں گے. لیکن دعوت میں بھی خاموش. لگتا یہ ہے کہ مہا بخیل جمع ہو گئے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کبھی سفر پہ جائیں، لمبے سفر پر، آپ سفر سے واپس لوٹیں، ہلکا پھلکا کوئی تحفہ لے کر آئیں. چھوٹی سی کوئی جویلری ہے جی، کوئی انر کپڑے ہیں، جوتا چپل ہے، تسبیح مصلی ہے، قرآن پاک ہے، کوئی بہترین سی کتاب ہے. ہر چیز کہ گھر میں کوئی استعمال کی چیز ایسی جو اس کے کام لگے وہ لے کر آؤ اور تنہائی میں اس کو پیش کرو اور کو پیاری میں اس سفر میں گیا تھا، یہ چیز تمہارے لیے مجھے بہت اچھی لگی، اس کو اسے قبول کرو. وہ تو تنہائی میں جا کے اس کو بغور دیکھے گی، اس کو چومے گی، سر پہ رکھے گی کہ میرے شوہر مجھ سے محبت کرتے ہیں تبھی تو یہ میرے لیے لے کر آئے. بس یہ چیز پروف بن جائے گی آپ کی محبت. دوسری بات، جب آپ کے ہاں مہمان آئیں اور آپ کی اہلیہ نے ان کی جان توڑ محنت خدمت کی، کھانا پکایا، اپنے آپ کو تھکایا کھپایا آپ کی عزت کے خاطر کہ میرے شوہر کے مہمان ہیں اس کی عزت رہے جی، بہترین ڈشز تیار کی، کھانے تیار کیے. جب آپ کھانے کے بعد بچا ہوا کھانا واپس لے کر کچن میں جائیں یا برتن لے کر جائیں تو آپ اپنی بیوی کی تعریف ضرور کریں اور کہ پیاری اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اور میرے مہمانوں کا دل خوش ہو گیا، انگلی چاٹتے رہ گئے، پلیٹ چاٹتے رہ گئے. بس آپ نے جو 2 جملے محبت کے یہ کہہ دیے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے اتنا بہترین کھانا بنایا، مہمان خوش ہو گئے، گویا آپ نے اس کو ملٹی وٹامن دے دیا. اب اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس نے 2 جملے سن لیے، وہ تگڑی ہو گئی. اس لیے عاجز کہا کرتا ہے کہ دنیا میں جتنے اینیمل ہیں، جانور ہیں، وہ کھا پی کے تگڑے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں. بیوی ایسا اینیمل ہے، یہ کھا پی کے تگڑی نہیں ہوتی، یہ تو اپنی تعریفیں سن کر صحت مند ہوتی، اپنی تعریفیں سن کے صحت مند ہوتی ہے. لہٰذا گاہے باگاہے اس کی تعریف کیا کریں، اس کا دل خوش ہوگا. نیز ہر مہینے اپنی بیوی کو کوئی نہ کوئی رقم دے کر بھول جایا کریں، یعنی اسی کو دیں، پیاری یہ تمہیں ہدیہ ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ کریں، کچھ بھی کریں یہ آپ کا ہے. اس لیے کہ اس کے کچھ جذبات ہوتے ہیں، وہ اللہ کے گھر میں کہیں خرچ کرنا چاہتی ہے، کسی یتیم بچے کو پڑھانا چاہتی ہے، کسی کو حافظ بنانا چاہتی ہے، ماں باپ کے لیے سارے ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، کسی اپنی بیوہ اور کسی مسکین کو اس کا کوئی سہارا بننا چاہتی ہے. تو اگر کچھ ہوگا تبھی تو وہ یہ نیکی کرے گی. لہٰذا کوئی نہ کوئی رقم دے کر ہر مہینے بھول جایا کریں. تو یہ سبق یاد رہے گا دوستو. نیز دونوں کے دونوں، میاں اور بیوی دونوں کے دونوں صاف ستھرے رہا کریں. عجیب بات ہے دوستو، شادی کے 1-2 دن تو صاف ستھرے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر سارے کے سارے اپنے کام کاج میں ہوتے ہیں. نہ بیوی پہچانی جاتی ہے بیوی ہے، یہ بیوی ہے، گھر والی ہے یا کام والی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. اور نہ شوہر کا پتہ چلتا ہے کہ یہ شوہر ہے، یہ سر کا تاج ہے، یہ محبتوں کی معراج ہے. کئی مرتبہ بہت سے ایسے کارخانوں میں جاب کرتے ہیں تو اس پہ آئل لگا ہوتا ہے، گریس لگا ہوتا ہے، میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے ہیں، گیریج میں کام کرتے ہیں، میلے کچیلے گھر میں آتے ہیں اور اسی حال میں تھکے ہائے سو جاتے ہیں اور اسی حالت میں محبت کے جذبات بھی پورا کرنا چاہتے ہیں. اب بتائیے، جب شوہر میں مرے ہوئے کتے جیسی بدبو آ رہی ہو تو بیوی خاک اس سے محبت کرے گی؟ اور یہی حال بیوی کا ہے. جب بیوی کا حال یہ ہے کہ بھنگن جیسی ہو، میلی کچیلی رہتی ہو، صاف ستھرے کپڑے نہ پہنتی ہو، غسل نہ کرتی ہو، منہ میں بدبو، بغل میں بدبو، جسم میں بدبو، اب یہ شوہر خاک اس سے محبت کریں گے؟ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نظافت نصف الایمان، الطہارۃ شطر الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میاں بیوی دونوں کو چاہیے وہ صاف ستھرے رہیں، لہکتے مہکتے رہیں، لہکتے مہکتے رہیں. یہاں تک کہ میاں بیوی دونوں قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں تو قریب سے قریب ہونے کو دل کرے. اور تنہائی کی ملاقات کے لیے شوہر کو چاہیے منہ میں کوئی ایسی خوشبو رکھے تاکہ اس کی طرف رغبت ہو، ایسا جسم پر کوئی خوشبو استعمال کرے، ایسی خوشبو لگائے جس سے سونگھنے کو دل کرے، اس کا لمس حاصل کرنے کو دل کرے. لیکن افسوس کی بات ہے، نوجوانوں کا حال یہ ہے، خوشبو لگاتے ہیں، اسپرے لگاتے ہیں، بن ٹھن کے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور نیت حرام ہوتی ہے ساری دنیا کی لڑکیاں مجھے دیکھیں میری عاشق ہو جائیں. ارے بیوقوف، ساری دنیا کی لڑکیوں کو کیوں عاشق بناتا پھر رہا ہے؟ وہ جو گھر میں نکاح کر کے لایا اسی کو عاشق بنا نا، اسی کو اپنا عاشق بنا،
اس کے لیے اپنے آپ کو نہیں سنوارتا، اس کے لیے اپنے آپ کو نہیں بناتا ہے باہر والوں کے لیے۔ اور نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا کی لڑکیاں مجھے دیکھ رہی ہیں، کسی کو فرصت نہیں ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا، سب اپنے اپنے کام میں لگے۔ بیکار کی باتیں، یہ خود اپنے تصور میں یہ سب یہ لیا پھر رہا ہے، ایک پندار لیے پھر رہا ہے کہ ساری دنیا میرے عاشق ہے، مجھے دیکھ رہی ہے، کسی کو فرصت نہیں۔ یہ دنیا بڑی بے نیاز ہے۔ تھا کوئی زمانہ جب کوئی کسی کو دیکھا کرتا تھا، کوئی پوچھا کرتا تھا، اب تو اللہ پاک نے کمزور سے کمزور لوگوں کو ایسی ایسی نعمتیں دے دی ہیں جو شاہان وقت کو نصیب نہیں تھی۔ ایک بتاؤ، میں نے میرٹھ کے خانقاہ میں میرے ہاتھ میں ایک گھڑی تھی، اور گھڑی بڑی عجیب و غریب تھی، اس میں سوئی نہیں تھی، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید پورے صوبے میں نہ آئی ہو۔ تو میں نے گھڑی پہنی، اور پہننے کے بعد تھوڑی سی آستین اٹھا کر اس کو رکھا کہ دیکھو کتنے لوگ دیکھتے ہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ مجھے تو اصل میں امتحان لینا تھا کہ لوگوں کی نگاہیں کہاں کہاں پڑتی ہے، کیا کیا دیکھتے ہیں، کس چیز پر غور کرتے ہیں۔ نہیں، کسی کو فرصت نہیں۔ یہ غفلتوں کا دور ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے جو لڑکے اور لڑکیوں نے اپنے تصور میں یہ بٹھا رکھا ہے، مجھے لوگ دیکھتے ہوں گے، لوگ دیوانے ہوں گے۔ کوئی کسی کا دیوانہ نہیں ہے، سب اپنے عاشق خود ہیں۔ ہر آدمی اپنا دیوانہ ہے، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں، ہر آدمی اپنا مجنوں بن جاتا ہے، اور اس کی تصویر اس کی لیلا، وہ خود ہی مجنوں ہے اور خود ہی لیلا ہے۔ یہی حال لڑکوں کا ہے، یہی حال لڑکیوں کا ہے۔ اس لیے دوستو، اپنے آپ کو بناؤ اور سنوارو جائز طریقے سے۔ اپنی بیوی کی نظر میں آپ اچھے لگو، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسا بنا سنوار کے رکھے شوہر کے سامنے کہ شوہر کو اپنا اسیر بنا لے، شوہر کو اپنی محبت کا قیدی بنا لے۔ یہ ہے کامیاب بیوی۔ اور جو عورت بن سنور کے گھر سے باہر نکلتی ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے جو دیکھے وہ پسند کرے، میں باوضو ہو کر خانہ خدا میں بیٹھ کر یہ بات ذمہ داری سے کہتا ہوں، گویا وہ عورت دعوت گناہ دے رہی ہے، دعوت زنا دے رہی ہے کہ آنکھ والو مجھے دیکھو، میری بیوٹی کو دیکھو، میرے باڈی فگر کو دیکھو، میرے میک اپ کو دیکھو، اور اپنی یہ جو تمہارے سر میں دو آنکھیں لگی ہوئی ہیں، ان کیمروں کے ذریعے سے میری تصویر کھینچ لو، اور رات کو تصور میں مجھ سے زنا کرنا، تصور میں مجھ سے لپٹنا، تصور میں مجھے اپنے سینے سے چمٹانا۔ یہ عورت جو بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکل رہی ہے، در حقیقت اس کے اندر حرام کاری کا جذبہ ہے، تبھی تو لوگوں کو حرام کی دعوت دے رہی ہے۔ ورنہ اگر اس کے اندر حیا ہوتی، اس کے اندر حلال پن ہوتا، اس کے اندر جو ہے اللہ کے سامنے جواب دینے کا خیال ہوتا، یہ کبھی اپنے حسن کا اس طرح جلوہ نہ بکھیرتی، کبھی اب دعوت حسن نہ دیتی، لوگوں کو دعوت نظارہ نہ دیتی، اپنے آپ کو ڈھانک کر اور چھپا کر رکھتے۔ اس لیے آج اس عاجز نے اپنے دل کا درد آپ کے سامنے کھولا ہے، اللہ کے لیے اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھیں، چھپا کے رکھیں، بس ایک ہی کے بن کے رہیں جن کے لیے اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے آپ کو خوشبو سے معطر رکھیں، ہلکا پھلکا میک اپ کر کے اپنے شوہر کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو پیش کریں، تاکہ شوہر کا دل خراب نہ ہو۔ شوہر کے لیے حکم یہ ہے، اگر گھر کے باہر نکلا ہو اور نگاہیں خطا کر گئی ہوں، نگاہیں میلی ہو گئی ہوں، تو تنہائی کی جلدی گھر میں آ کر اپنی بیوی سے تنہائی کی ملاقات کر لے، تاکہ جذبات ریلیز ہو جائیں، دل ٹھنڈا ہو جائے، جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں، اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ کب کرے گا؟ جب کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت پیش کرے گی، ہر وقت تیار رکھے گی۔ بہرحال دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دیواسی زندگی کیسی ہونی چاہیے اس کی بھی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اسلام نے لو میرج نہیں سکھایا، لو آفٹر میرج عبادت قرار دیا۔ نکاح کے بعد کی محبت کے جذبات ہی عبادت ہیں، اور نکاح سے پہلے محبت کے جذبات یہ حرام۔ آج ساری دنیا لو بیفور میرج میں لگی ہوئی ہے۔ نکاح سے پہلے کی محبتیں، نکاح سے پہلے تحفے تحائف جاتے ہیں، نکاح سے پہلے میسج تھرو ہوتے ہیں، نکاح سے پہلے ڈینگیں ہانکی جاتی ہیں، تیرے لیے ستارے توڑ کے لا دوں گا، تیرے لیے چاند توڑ کے لا دوں گا۔ آج تک کوئی بابا لے کر آیا؟ آج تک کسی نے ستارے توڑے؟ اور نکاح کے بعد 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ لے کے نہیں آتا، رات کو دیر سے گھر میں آتا ہے، میٹھا پان لے کے نہیں آتا بیوی کے لیے، جو ستارے لانے کی بات کر رہا تھا، یہ ستارے توڑ کے لانے کی بات کر رہا تھا۔ اصل میں کیا تھا؟ اس کا نفس تھا، اس کے اندر جذبات تھے حرام کے،
کسی طرح سے ان کو ریلیز کرنا چاہ رہا تھا، تو ایسی ایسی باتیں ہانکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک پیارے نوجوانوں کو پاکیزہ جذبات عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو جھکی جھکی نگاہیں عطا فرمائے۔ نظریں اٹھا کے چلنے کی لذت تو بہت لی، اب نظریں جھکا کے چلنے کی لذت لیں۔ ہنسی اور قہقہے کی لذت تو بہت لی، اب رونے کی لذت بھی لیں۔ جاگنے کی لذت تو بہت لی، حرام کاری میں جاگنے کی لذت تو بہت لی، اب اللہ کی محبت میں جاگنے کی لذت بھی لیں۔ یہ سبق یاد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی کہاں ہیں وہ وکیل جو کیس لڑنے والے ہیں؟ دلہے تو آگے ہیں سامنے، وکیل کہاں ہیں؟ دلہا اویس ابن نصیب الرحمن آپ ہیں ماشاء اللہ۔ ان کے وکیل ہیں پرویز احمد ابن جمیل احمد انصاری۔ آپ وکیل کا ایسے تگڑا ہونا چاہیے۔ مہر 21,000 نقد ماشاء اللہ۔ اور دوسرا نکاح ہے مولانا صفوان ابن اسماعیل بھائی سید، وکیل ہیں شیخ امداد اللہ ابن عبدالستار ماشاء اللہ۔ واہ واہ، بہت تجربہ کار وکیل ہیں، انشاءاللہ آپ کا کیس کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا، اللہ خوش رکھے۔ وہی نکاح پڑھانے کی اجازت ہے، خطبہ پڑھیں۔ الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع الصفات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فقیہ الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال أيضا إن أعظم النكاح بركة ليس له مؤونة وقال أيضا النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بیٹا اویس ابن نسیم الرحمن انصاری صاحب دلہن ثنا عائشہ بنت جاوید احمد انصاری کی ذات کو وکیل بن نکاح پرویز احمد ابن جمیل احمد انصاری نے گواہوں کی موجودگی میں حاضر مجلس کے سامنے مہر 21,000 روپے نقد کے عوض ثنا عائشہ بنت جاوید احمد انصاری کی ذات کو دلہن بنا کر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ ماشاء اللہ۔ مولانا صفوان ابن اسماعیل بھائی سید صاحب دلہن نبیلہ بنت عبداللہ کی ذات کو وکیل بن نکاح شیخ امداد اللہ ابن عبدالستار نے 2 گواہوں کی موجودگی میں حاضر مجلس کے سامنے مہر 11,000 نقد بشکل سونا کے عوض نبیلہ بنت عبداللہ کی ذات کو آپ کے نکاح میں زوجہ بنا کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی ہاں ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ وہ سارے 2 صحابہ اس مجلس میں اس نیت سے آتے ہیں کہ وہ توبہ طائب ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں۔ یہ آج اس توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی اور ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں۔ ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنت و نوافل کے اہتمام کے ساتھ۔ نیز اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور خاص کر ٹیلی فون کا غلط استعمال، سیل فون کا غلط استعمال اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ آج کے دور میں جو بندہ فون کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے، انٹرنیٹ کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے، وہ بہت جلد اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ گناہ کر کر کے دل ایسا سخت ہو چکا ہے، ایسی پتھر کی سل بن چکا ہے، ایک آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ ایک ماں کے 5 بچے ہوں، 4 صاف ستھرے ہوں اور گھر میں مہمان آنے والے ہوں، لیکن ایک بچہ گندگی میں لتڑا ہوا ہو۔ پیارے اللہ، ماں کی سب سے زیادہ توجہ اپنے گندے بچے کی طرف ہوتی ہے۔ ماں سمجھتی ہے اچھوں کو تو کوئی بھی گود میں اٹھا لے گا، اچھوں کو تو کوئی بھی گود میں اٹھا کے ان کو چومے گا، چاٹے گا، لیکن میرے اس گندے بچے کی طرف کوئی نظر اٹھانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ پیارے اللہ، ماں کا بچہ جتنا گندا ہوتا ہے اتنی توجہ کا مستحق ہوتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم آپ کے گندے بندے ہیں۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مشفق و مہربان ہیں۔ اللہ ہمارے گندے پن کا خیال کر لیجئے۔ اللہ ہماری طرف نظر التفات فرما لیجئے، مہربانی فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ جی پاک کر دیجئے، اللہ جی صاف کر دیجئے، اللہ دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے۔ اللہ اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے، بخشے ہوئے گنہگاروں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ جی ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تقویٰ دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے دلوں کے اندر بہت سی تمنائیں ایسی ہیں مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمارے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں، ارادوں اور مرادوں سے واقف ہیں۔ میرے پیارے اللہ، عافیت سے ہماری دلی آرزوؤں کو پورا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ امت کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، خلافت رفتہ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ پیارے اللہ، جن بچے بچیوں کا نکاح اس محفل میں وجود میں آیا، یا اللہ دونوں خاندانوں میں، یا اللہ اس نکاح کے عمل کو، یا اللہ دونوں خاندانوں میں محبت و الفت کی، یا اللہ اضافے کا باعث بنا، یا اللہ اس نکاح کو نیک نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بنا کر قبول فرما۔ یا اللہ ان دلہا اور دلہنوں کو، یا اللہ حقیقی اس ازدواجی زندگی کا لطف اور مزہ عطا فرما۔ یا اللہ رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ سادگی سنت و شریعت کے مطابق امت کو نکاح کرنا آسان فرما۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان کیا تھا، اور پیارے اللہ آج کے امیروں نے اور ان کے چوچلوں نے اس نکاح کو مہنگا کر دیا۔
اس نکاح کو مہنگا کر دیا اور وہ اس طرح کہ زنا کو سستا کر دیا، جبکہ حضور نے نکاح کو سستا کیا تھا اور زنا کو مہنگا کیا تھا۔ آج کے مالداروں نے، مالداری کی چوچلوں نے، ان کے رسم رواج نے زنا کو سستا کر دیا اور نکاح کو مہنگا کر دیا۔ ہائے میرے پیارے اللہ، امت کو سمجھ بوجھ عطا فرما، امت کو سمجھ بوجھ عطا فرما، محبوب کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، سادگی سنت و شریعت کے مطابق اپنے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، اس شہر کی حفاظت فرما، شہر میں رہنے والے اہل ایمان کی حفاظت فرما، مدارس مساجد مکاتب کی حفاظت فرما، امت کے املاک کی حفاظت فرما، ان کی جائیدادوں کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، غلے سبزی ترکاری میں برکت عطا فرما، پھلوں اور پھولوں میں برکت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ان کے نیک ارادوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو پیٹ میں رکھ کر 9 مہینہ پیٹ میں رکھ کر اس کو جنم دیتی ہے، 2 سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتی ہے، 5-6 سال تک غلام بے دام بن کر پیشاب پاخانہ اپنے سگے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے۔ میرے پیارے اللہ، پال پوس کے جب جوان کرتی ہے، یہ جوان بیٹی کسی غیر کے ساتھ چلی جاتی ہے، کسی بے کلمے بے ایمان کے ساتھ چلی جاتی ہے اور اپنے گھر والوں کی عزتوں کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ میرے پیارے اللہ، اس ماں پر، اس باپ پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے اچھے رب، کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں، کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں، اور اللہ کیسی جہنم کو سودا کرتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، دنیا ہی سے آگ میں جلنے کے فیصلے کر لیے جاتے ہیں۔ رب کریم، ایمان کی محبت پیدا فرما، ایمان کی محبت پیدا فرما، اللہ امت کے ایمان کو سلامت فرما، اللہ امت کو ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے یا اللہ ایسے گھر میں ہمیں پیدا کیا بچپن سے جہاں ہماری ماں بھی کلمہ پڑھنے والی تھی، ماں کی ماں بھی کلمہ پڑھنے والی تھی، ایسی ماں کی کوکھ سے آپ نے ہمیں جنم دیا۔ میرے پیارے اللہ، ایمان کو سینے سے لگا کر قدردانی کے ساتھ یا اللہ اس کو سینے سے لگا کر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم، کتنے بچے جوان ایسے ہیں یا اللہ جو ماں باپ کے نہیں مانتے، گھر سے باہر جاتے ہیں، اطلاع کر کے نہیں جاتے، ماں باپ کو خبر نہیں کرتے اور ایسے کام کر بیٹھتے ہیں، ایسے سودے کر بیٹھتے ہیں، ماں باپ اس میں ذرہ برابر بھی خوش نہیں ہوتے۔ رب کریم، بچے جب پیدا ہوتے ہیں پھول جیسے پیارے ہوتے ہیں، لیکن یہی بچے بڑے ہو کر بری صحبت اختیار کرتے ہیں اور پھر کانٹے بن جاتے ہیں جو ماں باپ کے دل اور دماغ کو تکلیف دیتے رہتے ہیں، ماں باپ کے دل اور دماغ میں چبھتے رہتے ہیں۔ اللہ اولاد کو فرما بردار بنا دیجیے، اللہ اولاد کو نیکوکار بنا دیجیے، اللہ اولاد کو نیکوکار بنا دیجیے۔ وہ بچے پیارے اللہ کتنے نیک اور فرما بردار ہوتے ہیں جو زندگی بھر کماتے ہیں، پائی پائی جمع کرتے ہیں، جب ایک اماؤنٹ جمع ہوتا ہے بوڑھے ماں باپ کو حج پر لے کر جاتے ہیں، انگلی پکڑ کے طواف کرواتے ہیں، انگلی پکڑ کے صحیح کرواتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں پھر ماں باپ کی گود میں یہ نوجوان بچہ سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے، کہتا ہے امی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، ابو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے بھری جوانی میں تمہیں گالی بھی منہ سے نکالی، میں نے تمہیں دھکا بھی دیا، میں نے تم پہ ہاتھ بھی اٹھا دیا، میں نے تمہیں برا بھلا بھی کہا، امی اگر آج آپ نے معاف نہ کیا، ابو آج آپ نے معاف نہ کیا، یہ حقوق العباد ہے، آج اللہ کی رحمت کا دریا بہے گا لیکن اللہ پاک مجھے معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، ابھی مجھے معاف کر دو، ابو مجھے معاف کر دو۔ بڑے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا وہ تو تمہاری جوانی کی ترنگ تھی، وہ تو تمہاری نادانی تھی، ہم نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا، اور آج جب کہ ہم تمہارے پیسوں کی برکت سے اس مقام تک پہنچے ہیں بیٹا، قدم قدم پہ تمہارے لیے ہمارے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، جاؤ بیٹا ہم نے تمہیں معاف کیا۔ پھر وہ بچہ سر اٹھاتا ہے میدان عرفات میں، پیارے اللہ پھوٹ پھوٹ کے آپ کے سامنے روتا ہے کہ اللہ وہ کتنا خوش قسمت بچہ ہے جو میدان عرفات میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی دعائیں لینے والا بنتا ہے۔ کہ اللہ اس مجلس میں جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جہاں تک ان دعاؤں پر آمین کہا جا رہا ہے اور جہاں تک یہ صدائیں جا رہی ہیں، میرے پیارے اللہ تمام نوجوان بچوں کو ایسا سعادت مند بنا کے قبول فرما، ایسا سعادت مند بنا کے قبول فرما، ایسا سعادت مند بنا کے قبول فرما۔ میرے پیارے اللہ بہت سی تمنائیں دل میں ایسی ہیں جن کو دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے اور زبان پر لے کر کہہ بھی نہیں سکتے۔ یا اللہ آپ دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے، مرادوں سے واقف ہے، عافیت کے ساتھ ہماری تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ جی جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما،
ماننے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.